ایک نظر ہم مکمل طور پہ رب العالمین کے تشریحات اور تفسیروں پہ ڈالیں گے۔ آج ہمارا درس شروع ہوگا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مخلوقات کے بارے میں کچھ انہوں نے تذکرے فرمائے جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ کی تربیت جو شروع ہوئی ہے سب سے سٹارٹ لیتا ہے آپ کے وجود سے۔ آپ کا وجود ہے، پہلے اس پہ غور کرو۔ اب اس کو شروع کرنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کے عطوس بنایا آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اس کا بنانے کا جو مقصد ہے اور وہ جو حکمت ہے اور اس کو پہنچانا کیا چاہتا ہے، بنانا کیا چاہ رہے ہے، اس کو کہ سعادت ابدی حاصل کرے۔ آپ کو سعادت ابدی تین چیزوں کے بغیر نہیں ملے گا، ٹھیک؟ اعتقاد، ایمان لانا پڑے گا، صحیح؟ اعتقاد حق، جب آپ نے اعتقاد کر لیا تو عمل کرنا پڑے گا۔ عمل بھی کے بغیر آپ کا یہ تخلیق جو بنایا اور سعادت ابدی آپ کو دے رہا ہے، تو اعتقاد سے شروع، ایمان سے شروع، یقین سے شروع ہوا، اور آگے کون سا مقام آیا؟ عمل آیا، وخلق نیک، آخر آپ نے اپنا اخلاص ٹھیک کرنا ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں جو ہے، پھر بدن کی چار چیزوں کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ صحت، یہ صحت بغیر قوت کا نہیں ہے۔ جیسے صحت آپ کو آئے گا تو اس میں مطلوب کیا ہے کہ طاقت آ جائے۔ وہ جمال، وہ طول عمر، پھر آپ کا شکل ہونا چاہیے، جو جسم کا شکل ہے وہ ہونا چاہیے، پھر آپ کو ٹائم ہونا چاہیے، عمر ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز کم ہو جائے تو سعادت ابدی میں چیزیں کم ہو جائیں گی۔ اب یہ رب نے ان چیزوں کو آپس میں جوڑا ہوا ہے۔ اس کے لیے پھر ان چار چیزوں کے لیے آگے چار چیز اور چاہیے، جی؟ مال، اہل، جاہ، نسل، قبیلہ، مطلب وہ چار چیزوں کا پھر ان سے واسطہ ہے، قوت کا، صحت کا، جمال کا، اور چوتھا عمر کا۔ چار چیز وہ تھے، اب وہ پھر ادھر آ گیا کہ اس کا کیا ہوا کہ مال ہے، لازم بات ہے، پھر آپ باپ ہونا چاہیے، پھر اہل، پھر آگے اولاد ہونا چاہیے، پھر آپ کا ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ اب وہ جو مقصد اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جس طرح وہ کل کے درس میں آ رہا تھا حکمتوں کے رب کے بارے میں کہ وہ کرتا کچھ ہے، نتیجہ کچھ نکلتا ہے، تو تمام عالموں کا یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے، یہ جو سب کچھ ہے، رب کا اس کے پیچھے کام کیا ہے؟ آپ کو سعادت ابدی دینا۔ اب سعادت ابدی پھر تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے مگر کہ جب تک پانچ چیزیں اور نہ آ جائے اس میں۔ یہ چار بھی مل گیا، یہ چار بھی مل گئے، اب پانچ چیزیں اور اگر نہیں ملیں گے تو آپ پھر سعادت ابدی کا تصور نہیں کر سکتے۔ صحیح؟ اول ہدایت، سب سے پہلے ہدایت ہے۔ ہدایت کا کیا مطلب ہے کہ راستہ کون سا ہے؟ صراط، راستہ، میں نے اپنی زندگی کس راستے پہ گزارنا ہے۔ اگر آپ کے پاس راستہ نہیں ہے تو حیوان کے پاس صحت بھی ہے، جمال بھی ہے، اور وہ بھی ہے، اس کے بعد اس کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، پیدا بھی ہوا ہے، آگے بھی آیا ہے، اور اس نے وہ 8 چیزیں حیوان میں بھی ہے، لیکن صراط نہیں ہے اس کا۔ تو یہ قرآن مجید فرماتا ہے اس آدمی کے پاس اگر ہدایت نہیں ہے، کلا نام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ آگے کیا فرمائے اسی بھی بدتر۔ تو اس آنہا ہدایت یعنی شناختن طریق خیر و شر، طریق شرع سے آپ نے پہچانا ہے کہ جو آسمان سے کتاب آپ کے پاس آیا ہے اس کو ہم شرع کہتے ہیں،
جس میں خیر و شر، حلال و حرام، جائز و ناجائز، یہ آپ کو اس ہدایت، اس میں سعادت ابدی کے لیے آپ کا ایک چیز وہ ہو گیا، تو شرع ہو گیا. ٹھیک. دوم، ثمرہ مجاہدات، پھر اس چیز کا ثمرہ جو نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائرہ نبوت میں رکھا ہے. آدمی کتاب تو آ گیا، شرع تو آ گیا، لیکن شرع کو کون لایا؟ آدمی چاہیے ہمیں درمیان میں. وہ عالم ولایت یا عالم نبوت و عالم ولایت بعد از کمال مجاہدہ. آپ نے اپنے آپ کو اس تک کوشش کرنا ہے کہ آپ پر حقائق کی نبوت و ولایت آپ پر کھلنا شروع ہو جائے. اگر آپ صرف شریعت والے احکامات میں رہ گئے تو اس کے حقیقت تک پہنچنے کے لیے نبوت صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ سنت نبوی، اور وہ ان کا جو سلسلہ ہے. یہ دو ہے. تیسرا، مرشد، یعنی چیز کی باعث باشد پر توجہ بجہادت سعادت. ایک ایسا استاد کہ ہمیشہ جب آپ راستہ بھول جاتے ہیں شریعت کا بھی اور حقیقت کا بھی، وہ آپ کو ٹوکتا رہے کہ ہاں بھائی قدم غلط ہو گیا. استاد چاہیے جس طرح مال مویشی کے لیے ایک شپان اور ایک وہ چاہیے ہمارا، تو ایک آپ کا وہ استاد ضروری. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے بولا میں نے شریعت حاصل کر لیا، وہ حاصل کر لیا، مجھے استاد نہیں چاہیے. نہیں، وہ آپ کو بتا دے گا تاکہ آپ کی کیفیت غلط نہ ہو جائے. صحیح. سوم، مرشد، یعنی چیز کے باعث باشد پر توجہ بجہت سعادت، کہ آپ کا توجہ جب سعادت سے ادھر ادھر ہو جائے نا تو فوراً آپ کو خبردار کرے گی بھائی. یہاں مجدد صاحب نے فرمایا، صدقے جاؤں ان کے اس باتوں کا کہ اتنا اچھا مجھے اس کے وہ ہر بات کی حقیقتوں تک فرمایا کہ جس نے اس کے توجہ غفلت کر آگاہ نہ کیا مرید کو، یہ خائن ہے. اس نے خیانت کی کہ اس نے دیکھا کہ کوئی چیز ان کی شریعت میں اور یا پیروی نبوت میں، ولایت میں، اور اس میں کوئی خلل ہے. اگر اس نے اس کا عیب چھپا لیا تو یہ خائن ہے، یہ مرشد. یہ استاد نے خیانت کی کہ اس کو راستہ نہیں بتایا، اور اگر بتا دیا اور وہ ناراض ہوا اس کے اوپر تو وہ دلالت ہے. یہ اس مقام کے لیے ہے کہ اگر استاد نے اس کو ٹوک دیا، نہیں ٹوکا تو خائن ہے، خیانت کی. اور اگر ٹوکا، اس کو بولا اور اس نے اس کو مسئلہ بنا دیا تو یہ اس کی دلالت ہے، جائے اپنا گمراہی خود بھگتے. ٹھیک. تو چاروں کیا چیز ہے؟ توفیق آنا. کوئی کام آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ غیبی ایسے مدد کرے. ایک سکینے کا ذکر ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے اوپر ایک سکینہ نازل کیا. وہ طاقت ہے جو آپ کو تائید کے لیے آپ کو آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، آپ اس مقام پہ کڑے ہیں، تو ایک رب کا ایک نظام ہے کہ وہ فوراً آپ کو جیسا کسی کو دھکا نہیں دیتا ہے. اس مقام کے اوپر فرماتا ہے کہ جب بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ 70 قدم اس کی طرف آ جاتا ہے. اب نعوذ باللہ اللہ کے قدم تو نہیں ہے، اور نہ انسان بندہ اس قدموں سے اللہ کی طرف جاتا ہے. تو کون سا قدم ہے؟ جب یہ استاد، مرشد، سعادت کی یہ چیزیں برابر آ جاتے. اب اس مقام پر پھر بھی وہ کمزور ہے، یہاں تک پیچھے سے ضرور آتا ہے، اس کو توفیق کہتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ چیز. توفیق و تائید یعنی آسان شدن حرکت بصوب ثواب و وصول و مطلب در اسرع اوقات باب سبب مساریات. یہ آپ کی چوتھی چیز ہو گئی. پانچواں استقامت، کہ وہ استقامت اختیار کرے.
इय्याका नअबुदु आगे सबक में आएगा, इय्याका नअबुदु हम आपकी बात, वो इय्याका नस्तईन इबादत के फौरन बाद आपको क्यों मुंह में दे देता है कि नस्तईन? इस्तिकामत हो जाए। अगर मैं 10 दिन उस पर रहा, ठीक है, 10 दिन के बाद वो कायम नहीं रहा, इस्तिकामत न रही, वो किधर किस खाते में गया? पंजम इस्तिकामत यानी बकाए अज़म, आपके अज़म कवी, जो नियत आपने किया है, जो अज़म आपने किया है, जो इरादा किया हुआ है आपने, वो कवी हो था। आखिर अमर वो इन्फिताह बसीरत, जब तक आपको उस मुकाम तक नहीं पहुंचते हैं जहां पे बसीरत बीना हो जाता है और आपको वो दे देता है, कुशादगी दे देता है दरकार। बस इन्हम शानदा खैरस, तो फिर ये सारे 16 चीजें की तरबियत आदमी पर अनहा मौकूफ है। ये वो सारे मुकामात थे जो वो फरमाते, मैंने मुख्तसर आपको बता दिया, जो इन मुकामात से वाबस्ता है, चारा नहीं है इन चीजों के बगैर। वो अदातरीन इन्हमहा सिहत अस्त व सिहतरा असबाबियत की तफसील आंदर कुतुब तिब मौजूद अस्त। अब आप एक काम करो, मैंने सेहत की बात की, कुव्वत की बात की, जमाल की बात की, उसमें अगर कोई कमी है तो आप जाके तबीब से पूछ लें। दूसरे में अगर कोई कमी है तो उस साहिब से पूछ लें, शरीयत वाले में। तीसरे में इस तरह आप देख लीजिएगा कि आपके ईमान और इस्लाम और इखलास में जिस चीज में कमी होगा तो उसकी तफसील आप उन्हीं से मांगो जो उसका माहिर है। क्योंकि इस दुनिया में एक बहुत अजीब सी बात है, मैंने ये देखा हुआ है। एक मरतबा ऐसे हुआ है, एक मरतबा, 2 मरतबा, एक पायलट मेरे पास आता था, उसका वजन बहुत ज्यादा। इत्तेफाक की बात है कि वो 2 मरतबा मेरे पास आया और मैं अपने मरीजों के साथ मसरूफ था। साथ जो वो बैठा हुआ था उसके साथ दोनों मरतबा इत्तेफाक की बात यह है कि बहस हुई रूहानियत पर। मेरे पास टाइम नहीं था, दोनों मरतबा मैंने सुना और मुझे थोड़ा चिढ़ना था। उसने या वल्लाह वाला उसका क्या था, तो उसने कहा मैं रूहानियत को मैं नहीं मानता हूं, मैं रूहानियत को नहीं मानता। जब दूसरे मरतबा महफिल में उसने फिर इसी बात को चढ़ा तो मैंने उसे कहा, बात सुन ड्राइवर, जहाज का ड्राइवर हो, पायलट हो ना, जहाज चला रहे हो, मुझे आप ये बताएं कि आपने रूहानियत में कुछ दिन गुजारे हैं, कुछ पढ़ा है आपने, रूहानी वालों से है, अगर वास्ता है वो कौन है, जरा मुझे उसका नाम भी बता दे कि मुझे तसल्ली हो जाए। क्या उस्ताद कौन है? आपने रूहानियत से पहले कौन से लवाजिमात पूरी कर लिया और उसके बाद उसको कर लिया, फलां कर लिया, क्या कर लिया? एक आदमी कहता है मैं बच्चे पैदा होना नहीं मानता हूं, न उसने शादी की, न उसने उसका ताल्लुक है, न उसका। आपने क्या पढ़ा? वो जब निकला तो कुछ भी नहीं निकला। हमारा हर आदमी जो बैठा हुआ है, अगर आप उसके साथ बहस करें, ये बाल काटने वाला मेरा नाई आता है, वो खुदा की कसम वो आदमी पूरी पाकिस्तान का सियासत चला रहा होता है, लेकिन जालिम सियासतदान कोई आकर के मेरे नाई से नहीं पूछता है कि यार जरा मैं मशवरा दे। तो जब मैं उसकी बातें सुनता हूं ना, वो भी इत्तेफाक से कोटा दुक्का है, आपके इलाके का है, वो जब बात करता है ना, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था, चीफ साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, और हाथ में क्या है उसका? हाथ में ये वो मेरा बाल काट रहा होता है। इस दौरान वो मुझे पूरी पाकिस्तान की सियासत पर सैर और उबूर हासिल करके सब निचोड़ मेरे सामने रख देता है। न मेरे बस में कुछ होता है, न उसमें होता है। तो बहुत सारे बातें हम उनसे पूछते हैं या उनकी राय पे चलते हैं कि जिसका उस शोबे से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हम उसी की बात सुन रहे होते हैं, उसी से मशवरा कर रहे होते हैं। तो वो फरमाते हैं कि इन तमाम मुकामात को समझने के लिए आपको उसी मुकामात वाला आदमी से बात करनी होगी, उसी से रहनुमाई हासिल करनी होगी, तब आप उसकी हिदायत अबदी तक पहुंचेंगे। इस तरह से उन्होंने उसका तफसील बताता है कि इसी तरह बीमारियों के जैसे जिस्म की बीमारियां हैं उसकी तफसील बता रहा है, और उसके बाद फिर क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इस तरह से आपके मिजाज में बिगाड़ जब आता है, नफ्स में बिगाड़ आ जाता है, कल्ब में बिगाड़ आ जाता है। इनके उस्ताद अलग है, उनका है।